السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک نہایت دلچسپ اور سبق آموز قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک خوبصورت باندی پر پڑی جو نہایت حسین و جمیل اور جاہ و جلال اور حشم و خدم کے ساتھ جا رہی تھی، جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوا کرتی ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اے باندی، کیا تمہارے مالک فروخت کر سکتا ہے؟ باندی نے کہا کہ اگر ہمارا آقا ہم کو فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھ جیسے حسین و جمیل باندی کو خرید سکتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہے۔ باندی نے اپنے خدام سے کہا کہ اس فقیر کو پکڑ لو اور ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ جب وہ باندی اپنے آقا کے پاس پہنچتی ہے تو وہ سارا قصہ بیان کرتی ہے۔ اس کے آقا یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور دربار میں جتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں سب ہنسنے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ پھر بادشاہ یہ کہتا ہے کہ اس فقیر کو ہمارے سامنے بلا کر کے لاؤ۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو بادشاہ پر ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے۔ بادشاہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ حضرت آپ کیا چاہتے ہو؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا تو اپنا باندی میرے ہاتھ فروخت کرتا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ اس کی کیا قیمت دے سکتے ہو؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس باندی کی قیمت میرے نزدیک 2 کھجور کی بیجی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر دربار میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سبھی مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ نے اس باندی کی اتنی کم قیمت کس وجہ سے تجویز کی ہے؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دراصل اس باندی میں بہت خرابی ہے، بہت عیب ہے۔ پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک عیب جو ہے گنانا شروع کر دیا کہ اگر یہ سر میں تیل نہ لگائے، کنگھا نہ کرے تو اس کے بال میں جوئیں پڑ جائے، اگر یہ نہ نہائے تو اس کے بدن سے بدبو آنے لگے، سڑان آنے لگے، اگر یہ اپنے دانتوں کو صاف نہ کرے تو اس کے دانت میں کیڑے پڑ جائے۔ اسی طریقے سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری خرابیوں کو گنایا۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ اب میرا سنو، یعنی میرے پاس جو باندی ہے اس کی قیمت یہ ہے، اس کے اوصاف یہ ہے، اس کے صفات یہ ہے کہ اگر وہ کسی کھارے پانی میں تھوک دے تو کھارے پانی میٹھا ہو جائے، اگر اس کی کلائی کو سورج کے سامنے لایا جائے تو اس کی کلائی کی روشنی سے سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے، اگر وہ مردے سے بات کر لے تو مردہ زندہ ہو جائے، وہ مشک و زعفران سے بنی ہے، تسنیم جو جنت کے نہر میں سے جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا پانی پیتی ہے، اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، کبھی دغا بازی نہیں کرتی، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتی، ہمیشہ وفائی کرتی ہے، کبھی بے وفائی نہیں کرتی۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اب بتاؤ، ہمارا باندی میری باندی کی زیادہ قیمت ہے یا تمہاری باندی کی زیادہ قیمت ہے؟ یہ سن کر دربار میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ بے شک حضور، جس باندی کی آپ نے تعریف بیان کی ہے اس باندی کی زیادہ قیمت ہے۔
تو پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس باندی کی قیمت ہر زمانے میں اور ہر وقت میں اور ہر آدمی کے پاس موجود ہے، وہ صرف یہ ہے کہ رات کی تنہائیوں میں صرف 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیا جائے۔ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کوئی پڑی ہو، اینٹا ہو، کانٹے ہوں یا اور کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی ہو تو وہاں سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ اگر تم کھانے کے لیے بیٹھو تو غریب مسکین کو، یتیم کو یاد کر لیا کرو۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا کہ اے لونڈی، کیا تم نے حضرت کی بات سن لی؟ کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ تو باندی کہنے لگی کہ حضور، کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل سچ فرمایا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ آج سے تو آزاد ہے، اور آج سے اتنے مال جو ہے تمہارے نظر ہے، اور اس کے علاوہ جو بادشاہ کے پاس غلام تھے انہوں نے سب کو آزاد کر دیا، اور جتنے سارے مال تھے وہ سب کو دے دیا۔ اس کے بعد دروازے پر ایک موٹے کپڑے کا چادر پڑا ہوا تھا، بادشاہ نے اس کو زیب تن کر لیا اور سارا کا سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ اس کے بعد باندی نے کہا کہ آقا، اب آپ کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنا سارا ساز و سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو دعائیں دیتے رہے، اور اسی حال میں بادشاہ کا اور اس باندی کا انتقال ہو گیا۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ظاہر پرستی کو دیکھ کر، عیش و عشرت کو دیکھ کر، دنیا کی رنگ و رنگیلی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑے۔ کیا ہی خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہو، نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہو، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔